ہے جو پرچار ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے اور یہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جو کہ پلان تو پہلے ہی سے تھا باقاعدہ اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دی اور وہ ہے ہندوؤں کی کشمیر میں آباد کاری جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے یعنی مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کم ہو جائے اور ہندوؤں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہو جائے اور اس کے لیے باقاعدہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جس میں کوئی بھی باہر کا شخص یعنی ہندوستان سے ہندو جا کر ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے کشمیر کا اور اس طرح وہاں کا شہری اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے تو جناب اس طرح کی سچویشن کرنے سے کیا یہ ساری جو ڈرامے بازی ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس کے بعد کیا پھر انڈیا تیار ہو جائے گا اس تصواب رائے کے لیے اس ماسٹر پلان کے پیچھے ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے اور پہلے ہلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ پلان تو اپنی طرف سے بڑا بنایا ہے مودی صاحب نے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غزہ میں امپلیمنٹ کیا تھا اور اس کا دوست موڈی کو اس نے مشورہ یہ دیا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ پاپولیشن کا کمپلیکشن ہی چینج کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی کر لو. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے یہ اس کا گول ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ میں ہوتا رہا ہے انڈر نیتن یاہو وہ پوری مسلم دنیا کو پتہ تھا اور خاص طور OIC کو مگر ایک سیٹلمنٹ بھی نہیں روکا کہ اس لیے کہ OIC اینڈ دا مسلم ورلڈ اپوز اٹ. نیتن یاہو نے کہا بھاڑ میں جاؤ وہ کرتا گیا. اب آ کے ریکگنیشن کے لیے اس نے ٹیمپریریلی کہا ہے کہ میں وہ فریز کروں گا ٹیمپریریلی مگر اب اس پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے. UAE کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ جا کے وہی کرے گا جو کہہ رہا تھا اینیکسیشن بھی اب شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں OIC مسلم ورلڈ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا. اب وقت آ گیا ہے مسلمان دنیا کے بارے میں تو the less said the better وہ کچھ نہیں کریں گے اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے. اور عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ان کا انویسٹمنٹ ایٹ ریکارڈ پچ ہے جب ون بگٹ مرڈرر ٹیررسٹ جس آدمی نے جس کا ٹریول پلانز چینج کرنا پڑا اس لیے کہ کچھ ملک یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کے خلاف ان ملکوں میں اور ان ملک کے پارلیمنٹس میں. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کچھ نہیں کریں گے. اب آ گئے آپ کشمیری پہ اور آپ خود کشمیری کیا کرے گا؟ وہ کر رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے وہ اینٹوں کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ مر رہا ہے مارا جا رہا ہے. اس کے گھر میں آ کے جو حد کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا کو پتہ ہے. 10 UN ہیومن رائٹس ایجنسیز نے ریکارڈ کیا ہے نوٹ کیا ہے مگر پھر بھی وہ چل رہا ہے. صحیح. اب وہ آستے آستے ہتھیار انہوں نے اٹھایا ہے کچھ یہ مار رہے ہیں ان کے فورسز کو مگر اب یہ ہمارا وقت آ گیا ہے. ہمیں اوپنلی کہنا چاہیے کہ ہم یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے. وی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو دیم اور ہم ان کو مدد کہہ رہے ہیں لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے کہنے سے. مورلی not only نہیں wait a minute not only morally diplomatically politically but in every way اس لیے کہ وہ مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ جو ہو رہا ہے it's slow genocide. تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے پینلٹیز آئے مسلط کیا جائے اور اگر ہندوستان جنگ کے طرف آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. اس لیے اگر ہمارے ہتھیار جو ہیں اگر وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم دب جائیں یا اس کو کبھی استعمال نہ کریں
یا کبھی کہتے رہے ڈیٹرنٹ اور ہماری تو ساری جنگیں ہی سر نہیں، کشمیر پر ہوئی ہیں نا، تو آپ مسئلہ تیار یہ ہونے، ہے، بالکل مگر ٹھیک اس ہے، سے ویری رائٹ، صحیح، ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے. میں آپ نہیں، کی طرف مگر اس دوبارہ کے پہ آتی پہلے ہوں. اپنے عوام کو تیار کرو. بالکل جی ہاں، بالکل صحیح. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن عمران صاحب ہم ہلال صاحب جو بات کرتے پاکستان کھڑا ہو جائے، ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو واقعتاً بھی کھڑے ہیں، جمعے کے دن آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سفارتی تعلقات ہو سکتے تھے وہ کوشش کی گئی. پچھلی بار ہم نے دیکھا جنرل اسمبلی میں بڑی اچھی تقریر ہوئی، اس دفعہ بھی کچھ ایسی ہی پلاننگز ہیں، اور وہاں پہ اس کے علاوہ بھی سائڈ لائن پہ 100 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس وقت بھی باتیں کی ہیں ساری عمران خان صاحب نے. تو ہم تو کافی اوپنلی مقدمہ لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری کوششوں کا. سمینا آج نا اب یہاں پہ تو ہمارے ہاں 10 محرم شروع ہو چکا ہے، اور یہاں دیکھیں یوم عاشور کے حوالے سے جلوس بھی نکل رہے ہیں، لیکن ایک کربلا جو ہے نا وہ اس وقت کشمیر میں بھی ہے. کشمیریوں کو بھی آج اسی کربلا کا سامنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو وہاں پہ مذہبی طور پہ جلوس نکالنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اور جنہوں نے نکالنے کی کوشش کی ان پہ ایپلیٹ گن سے فائر بھی کیے گئے. اب یہ دیکھیں آپ کہ اتنا ظلم ہے، اور اس کے مقابلے میں اڑیسہ میں ہندوؤں کو، آر ایس ایس کے گھنڈوں کو، جو ان کا کوئی ہندوؤں کا تہوار تھا، ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ کھیل کھیلا ہی صرف یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اقلیت میں بدل کے تو اس اسباب رائے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے مطابق کرانا بھی پڑے تو وہ اس طرح سے کرا اس دیں وقت جا کے ہو جب ان کی میجورٹی ہو جائے، جب ان کی میجورٹی ہو. اس لیے یہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان ہم تو ٹل لگا بیٹھے ہیں سارا، اب کیا کریں؟ نہیں، یہ ٹیل باتوں سے نہیں لگے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا. اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ یا تو کشمیریوں سے کہہ دیں کہ یار ہم ایمان کی اس کمزور ترین حالت میں ہیں کہ ہم تمہاری صرف دل میں مدد کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو اس طرح ہلالی صاحب کہتے ہیں آپ کو کشمیر کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ پوری دنیا کو یہ کہہ دیں کہ یہ کشمیریوں کی نہیں، یہ ہماری جنگ ہے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. صحیح. اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے، کسی طور بھی ایک ایسا موقف نہیں لیتے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کشمیریوں کی اس طرح سے آنے والے دنوں میں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ خود کو کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں، آگے ظاہر ہے پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم اجلاس آ رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی سفارتکاری کو مزید تیز کریں گے یا کچھ اور آپشن ڈھونڈا جائے گا کشمیری عوام کے مسائل کا؟ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر